خوش آمدید۔ تو آج ہم T.W. آرنولڈ کی کتاب دی پریچنگ آف اسلام کے 9ویں باب ہندوستان میں اسلام کی اشاعت اس کے دوسرے حصے پر بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی، پچھلی بار کی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم جنوب، دکن، سندھ، گجرات اور بنگال پر توجہ دیں گے۔ بالکل، اور یہ دیکھیں گے کہ ان علاقوں میں اسلام کیسے پھیلا، کون سے طریقے استعمال ہوئے، کیا وجوہات تھیں۔ صحیح کہا، کیونکہ ہر علاقے کی اپنی الگ کہانی ہے۔ کہیں صوفیہ کا نرم رویہ، کہیں سماجی تبدیلی کی خواہش، کہیں تاجروں کا اثر اور کہیں سیاسی حالات بھی شامل رہے۔ تو آئیے جنوب سے شروع کرتے ہیں۔ وہاں ایک دودھی کولا نامی گروہ کا ذکر ہے جو روئی دھننے والے تھے۔ وہ بابا فخر الدین سے متاثر ہوئے۔ جی ہاں، دودھی کولا، ان سے جڑی روایت بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ بابا فخر الدین اصل میں سیستان کے بادشاہ تھے۔ بادشاہ؟ پھر وہ ہندوستان کیسے؟ وہ تخت و تاج چھوڑ کر درویش بن گئے تھے۔ ہندوستان آ کر پونوکنڈا میں ٹھہرے۔ وہاں کے راجا نے ان کی بزرگی آزمائی۔ اچھا، کیسے آزمائی؟ ایک روایت کے مطابق انہیں چونے کی بوریوں میں بند کر کے تالاب میں پھینکوا دیا گیا تھا، اوہ! مگر وہ معجزاتی طور پر بالکل محفوظ رہے۔ اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ راجا اور بہت سے مقامی لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو خالصتاً پرامن تبلیغ اور روحانی اثر کی بات ہوئی۔ جی، شروع میں تو یہی نظر آتا ہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ مطلب کیا ہمیشہ ایسا نہیں رہا؟ نہیں، بعد کے زمانوں میں جیسے حیدر علی اور خاص طور پر ٹیپو سلطان کے دور میں ہمیں طاقت کے استعمال اور زبردستی مذہب تبدیل کروانے کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ اچھا، تو دونوں طرح کی چیزیں ہوئیں۔ بالکل، لیکن ایک مستقل رجحان جو نظر آتا ہے وہ نچلی سمجھی جانے والی ذاتوں کا اسلام قبول کرنا ہے۔ وہ کیوں؟ بنیادی طور پر ذات پات کے سخت نظام سے فرار اور سماجی برابری کی تلاش میں اسلام نے انہیں یہ موقع فراہم کیا۔ تو یہ سماجی کشش بہت اہم تھی۔ جی ہاں، اور مالابار میں منت الاسلام سبھا جیسی تنظیمیں بھی بنیں جو نئے مسلمانوں کی مدد کرتی تھیں۔ اس سے مقامی آبادی میں اسلام زیادہ پھیلا، اور لکادیپ، مالدیو جزائر میں بھی تاجروں کا کردار نمایاں رہا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا دکن کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں کیا صورتحال تھی؟ دکن میں دیکھیں، عرب تاجر تو بہت پہلے سے آتے تھے، ہاں، یہ تو سنا ہے۔ لیکن بہمنی اور بیجاپور سلطنتوں کے زمانے میں ان کی آمد و رفت و اثر و رسوخ بڑھا۔ ان میں مبلغین بھی شامل تھے۔ اور وہاں کی سلطانیں کیسی تھیں مذہبی حوالے سے؟ شروع کی دکن سلطانیں جیسے بہمنی اپنی مذہبی رواداری کے لیے کافی مشہور تھیں۔ اس ماحول میں مبلغین کو کام کرنے میں آسانی ہوئی۔ کون سے مشہور مبلغین تھے وہاں؟ کئی نام ہیں، جیسے پیر مہابیر خومنڈایت، بہت مشہور بزرگ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پونا اور بیلگاؤں میں ان کی وجہ سے کئی ہندو مسلمان ہوئے۔ سید عبد القادر جیلانی کے ایک رشتہ دار ہاشم پیر گجراتی بیجاپور میں۔ کافی لمبی فہرست ہے۔ جی، شان محمد صادق سرمست حسینی، خواجہ خون میر حسینی ناسک میں، اور سید محمد بن سید علی وغیرہ بیلگاؤں میں۔ مطلب تبلیغ کا کام جاری رہا۔ صحیح، اب سندھ اور گجرات کی طرف چلتے ہیں۔ سندھ تو خیر بہت پرانا مرکز ہے۔ بالکل، محمد بن قاسم کے بعد عرب دور میں اسلام پھیلا۔ پھر عمرا کی دعوت پر کئی مقامی سردار بھی مسلمان ہوئے۔ شروع میں کچھ سختی ہوئی ہوگی، لیکن بعد میں عربوں نے رواداری دکھائی۔ اور تاجروں کا کردار؟ وہ تو بہت اہم تھا۔ ملتان اور منصورہ جیسے شہر بڑے تجارتی اور علمی مراکز بنے۔ پھر سما خاندان کا بھی ذکر ہے۔ جی، سما خاندان 1351 سے 1521 کے دور میں بھی اسلام پرامن طریقے سے پھیلا۔ ایک اہم واقعہ سید یوسف الدین رحمت اللہ کا ہے، جو 1422 میں سندھ آئے اور لوہانہ ذات کے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ اچھا، یہاں اسماعیلی مبلغین کا کردار بھی بہت اہم نظر آتا ہے نا؟ یقیناً، پیر صدر الدین کا نام بہت بڑا ہے۔ انہوں نے خوجہ فرقے کی بنیاد رکھی۔ ان کی وہ 10 اوتار والی کتاب؟ جی بھائی، یہ ایک بڑی دلچسپ کوشش تھی مقامی عقائد سے مطابقت پیدا کرنے کی۔ انہوں نے حضرت علی کو 10واں اوتار قرار دیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تبلیغ میں مقامی ثقافت کو سمجھنا کتنا اہم تھا۔ اس سے پہلے بھی کوئی مبلغین آئے تھے؟ ہاں، ان سے پہلے عبداللہ کا ذکر ہے جو یمن سے آئے، پھر نور ستاگر گجرات میں آئے۔ کچھ لوگ عبداللہ کو بوہرا فرقے کا بانی مانتے ہیں۔ اور بوہرا فرقے کے بارے میں کیا روایات ہیں؟ کچھ اختلاف ہے، کچھ عبداللہ کو، کچھ ملا علی کو بانی کہتے ہیں، جنہوں نے گجرات میں پہلے ایک مذہبی رہنما اور پھر بادشاہ کے وزیر کو مسلمان کیا۔
یہ بھی دلچسپ ہے کہ کچھ بورا بعد میں سنی بھی ہو گئے۔ یعنی یہاں بھی مختلف دھارے چل رہے تھے۔ جی بالکل، اور بھی نام ہیں جیسے امام شاہ پیرانہ جنہوں نے کسانوں کو متاثر کیا۔ کچھ گجراتی مسلمان داول شاہ پیر، ملک عبداللطیف کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آخر میں بنگال کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں تو مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، اس کی کیا خاص وجوہات ہیں؟ بنگال کی صورتحال بہت منفرد ہے۔ محمد بختیار خلجی نے وہاں مسلم حکومت کی بنیاد رکھی۔ اور راجہ کنس کے بیٹے جلال الدین محمد شاہ کا واقعہ؟ جی، ان کا اسلام قبول کرنا اور ان کے دور میں روایت کے مطابق بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا مسلمان ہونا ایک اہم موڑ تھا، اگرچہ کچھ ذرائع زبردستی کا بھی اشارہ دیتے ہیں۔ لیکن صرف حکومتی سرپرستی یا دباؤ ہی وجہ نہیں ہو سکتی، خاص طور پر دیہی علاقوں میں اتنی بڑی تعداد۔ بالکل نہیں، اصل وجہ شاید بنگال کا سماجی ڈھانچہ تھا۔ یہاں شمال مغربی ہندوستان جیسا مضبوط براہمی نظام اور ذات پات کی سختیاں نسبتاً کم تھیں۔ اچھا۔ تو نچلی ذاتوں اور قبائلی لوگوں کے لیے اسلام کا سماجی برابری کا پیغام بہت پرکشش تھا۔ انہیں ذات پات سے نجات کا راستہ نظر آیا۔ تو یہاں سماجی عنصر سب سے غالب رہا۔ لگتا تو یہی ہے۔ شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ جیسے صوفیاء کی کوششیں بھی یقیناً اہم تھیں، لیکن بنیادی وجہ شاید یہی سماجی کشش تھی۔ دیگر عوامل جیسے ذات سے باہر نکالے جانے والوں کا اسلام قبول کرنا یا افغان آبادکاروں کا غریب بچوں کو خرید کر مسلمان بنانا، یہ بھی ہوئے ہوں گے، لیکن وسیع پیمانے پر قبولیت کی جڑیں سماجی نظام میں پیوست نظر آتی ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں اسلام کی اشاعت ایک سیدھا سادہ عمل نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ کہیں صوفیاء کی شخصیت اور پرامن تبلیغ جیسے جنوب میں بابا فخر الدین رحمۃ اللہ، کہیں سماجی نظام سے فرار کی خواہش جیسے بنگال اور جنوب کی نچلی ذاتیں، کہیں تاجروں کا کردار جیسے سندھ اور ساحلی علاقوں میں، کہیں دکن جیسی روادار سلطنتوں کا ماحول، کہیں اسماعیلی مبلغین کی مقامی ثقافت سے ہم آہنگی کی کوششیں، اور کہیں سیاسی اثر و رسوخ یا دباؤ بھی۔ صحیح۔ یہ سب عوامل مل جل کر کام کر رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور کثیر الجہتی تاریخ ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ ہر علاقے کی اپنی ایک منفرد کہانی ہے۔ جی ہاں، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ مذہب کی تبدیلی کے یہ جو مختلف تاریخی راستے ہم نے دیکھے، جس میں پرامن تبلیغ، سماجی کشش، سیاسی حالات، یہاں تک کہ کہیں کہیں دباؤ بھی شامل تھا، ان سب نے مل کر آج ہندوستان کے مختلف خطوں میں جو مسلم برادریاں ہیں، ان کی ثقافتی اور سماجی شناخت کو کس طرح تشکیل دیا ہوگا۔ یہ گہرا سوال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اس گہری گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔